أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. وہ اللہ اولادیں عطا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے. اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب امام الانبیاء، امام الہدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. مختصر حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اس اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے ہمیں عقیدہ توحید جیسی بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. عقیدہ توحید یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو عملی طور پہ یہ عقیدہ عطا کر دیا گیا ہے. عملی طور پر عقیدہ توحید کی لاج رکھتے ہوئے
خوشی ہو یا غمی ہو وہ لوگ اپنے رب سے وفا کرتے ہیں، اسی ذات سے وابستہ رہتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کی وفا کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت جس شخص سے ہو جائے، اللہ کبھی بھی ایسے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی محبت اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار اعمال اسلام کے اندر موجود ہیں۔ ان اعمال میں سے اللہ کی محبت اور رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کے انعامات کیا ہیں؟ اس کو پڑھنے والے کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ جو شخص حضر کے اندر، سفر کے اندر اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو دنیا کے اندر بھی دین کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، قیامت کے دن بھی اللہ بے شمار خزانے عطا فرمائے گا۔ مسلمان مومن بندے کے پاس اللہ کے خزانوں میں سے عظیم خزانہ یہ ایک واحد آیت ہے، آیت الکرسی ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی بدبختی یا بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ جتنے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ایک یہ خزانہ جس کو آج پڑھنا بھول گئے، عمل کرنا چھوڑ دیا، سوائے چند لوگوں کے جن کو اللہ یہ توفیق عطا کرتا ہے۔ نہ آج اس کو پڑھا جاتا ہے، نہ عمل کیا جاتا ہے، نہ اس کے معنی مفہوم کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ ویسے تو اللہ کا قرآن سارے کا سارا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے۔ اللہ نے ہر سورت کو، ہر آیت کو اپنا درجہ، اپنا مقام عطا کیا ہے۔ یہ واحد ایک اللہ کے قرآن کی آیت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے لقب، معنی کیا رکھا؟ آیت الکرسی، یعنی اللہ کی کرسی کی ایک نشانی۔ اللہ اکبر، کرسی والی آیت، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کرسی کے وسعت کے حوالے سے اسی آیت کے آخر کے اندر واسعہ کرسی السماوات والارض بیان کر دیا۔ اللہ کی کرسی کی وسعت کیا ہے؟ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا، لیکن آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت پوری آیت کی کیا ہے وہ بے شمار احادیث رسول موجود ہیں۔ اس حوالے سے کئی واقعات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو پڑھنے والے کو کتنے فوائد عطا کرتا ہے، کتنا مقام و مرتبہ، کتنے درجات عطا کرتا ہے۔ احادیث رسول سے پڑھ کے دیکھیے، پتہ چلے گا کہ باقی اللہ نے اس کو بڑا درجہ عطا کر رکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین
مجھے قرآن و حدیث سے اس آیت کی اہمیت کو، مقام و مرتبے کو صحیح طریقے سے بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی لوگ اس بات کو جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہر چیز کو کوئی نہ کوئی درجہ عطا کر رکھا ہے۔ تمام مخلوقات میں سے افضل مخلوق انسان ہے جس کو اللہ نے درجہ عطا کیا، اور مہینوں میں سے افضل مہینہ ماہ رمضان، اور راتوں میں سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات، دنوں میں سے افضل دن یوم الجمعہ کا دن ہے، پانیوں میں سے افضل پانی زمزم اور حوض کوثر ہے، پتھروں میں سے افضل پتھر حجر اسود ہے، مسجدوں میں سے افضل مسجد مسجد حرام بیت اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ کتابوں میں سے کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کو اللہ نے تمام کتابوں میں سے سب سے افضلیت عطا کی ہے، جس کو پڑھنے کا، حاصل کرنے کا، اس پہ غور و فکر کر کے عمل کرنے کا اللہ کے یہاں بہت زیادہ درجہ ہے، مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے قرآن میں سے یہ آیت الکرسی، جس کو عظیم آیت کہا گیا ہے، کہنے والے کون؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ مسند احمد صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد قریب بٹھا کے پوچھا، اے ابو منذر، ان کا یہ لقب تھا ابو منذر، پوچھا ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے قرآن کی صورتوں میں سے، اللہ کے قرآن کی آیات میں سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، آقا اللہ اعلم برسولہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا نے پھر پوچھا، یہی عرض کی 3 مرتبہ پوچھا، آقا علم نہیں ہے۔ یہ وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے، اللہ اکبر، جن کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا ابی میرے پاس آؤ، قریب بیٹھو۔ جی آقا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین نے مجھے آج حکم دیا ہے جبرائیل امین کے ذریعے، کیا کہ میرے ابی بن کعب کو، جو آپ کا لاڈلا پیارا صحابی ہے، اپنے پاس بٹھاؤ، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بٹھاؤ، میرے قرآن میں سے سورۃ البینہ پڑھ کے اس کو سناؤ۔ کون؟ آقا امام خیرات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ابی بن کعب کو، ابی اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے پیغام بھیجا ہے، اپنے ابی کو اپنے پاس بٹھا کے میرا قرآن سناؤ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کرنے لگا، آقا اسمانی ربی، کیا رب العالمین نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ آقا نے فرمایا، ہاں ابی، اللہ رب العالمین نے تیرا نام پکار کے کہا ہے، تیرا نام لے کے فرمایا ہے کہ میرے ابی کو اپنا قرآن سناؤ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور سورۃ البینہ آقا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کا حکم آیا ہے، پھر میں نے تجھے قرآن سنانا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ بات سن کے خوشی سے رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر کہ اللہ رب العالمین میرا نام، وہ ابی بن کعب، اللہ اکبر، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر بڑی مہارت عطا کی تھی، پڑھنے میں، لب و لہجے میں اللہ نے بڑی مہارت عطا کی تھی، اور صحابہ میں جن کو سید القرآن کہا جاتا تھا، یہ قاریوں کے سردار ہیں،
صحابہ نے اپنے دور کے اندر کمیٹی بنائی قاریوں کی، قرآن کمیٹی بنائی کہ قرآن کمیٹی بناؤ۔ اس قرآن کمیٹی کے سردار کون تھے جن کو یہ ذمہ داری دی گئی؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے جن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ابی بن کعب اس قرآن کمیٹی کے تم سردار ہو، تم ذمہ دار ہو۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے ارشاد کیا کی؟ یہی وہ ابی بن کعب ہے جن سے آقا نے پوچھا ابی ذرا بتلاؤ کہ اللہ کے قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ 3 مرتبہ آج کی آقا میرے علم کے اندر نہیں ہے، 4تھی مرتبہ پوچھا، پھر ذہن کے اندر اچانک یہ بات آئی، آقا مجھے لگتا ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے، یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے ابی تجھے تیرا علم مبارک ہو، حقیقتاً اللہ کے قرآن کی سب سے بڑی آیت یہی ہے، یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث کا اندر آتا ہے سنن ابو داؤد کے اندر، ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے پاس آئے۔ کون سے صحابہ؟ اصحاب صفا میں رہنے والے۔ وہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، مال اولاد چھوڑی، اللہ کے دین کی خاطر مسجد نبوی کے اندر آ کے ڈیرے لگا دی، اللہ کے دین کو سکھا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اپنے صحابہ کے پاس۔ اصحاب صفا میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، آقا آج مجھے بتلائیے ایو آیۃ فی القرآن اعظم، اللہ کے قرآن کی آیات میں سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اللہ نے اس کو درجہ عطا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لے، اللہ کے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر لے، اللہ کتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ویسے تو وہ قرآن تو وہ ہے جس کا ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور جس کے متعلق باقاعدہ طور پہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ کی کتاب میں سے جو شخص ایک حرف پڑھ لیتا ہے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اللہ اس بندے کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، اس بات کو ذہن کے اندر مت بٹھانا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نہیں، ولکن الف حرف، لوگوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم بھی ایک حرف ہے۔ الف لام میم یہ 3 حروف بن گئے، اتنے لفظ تم پڑھ لو، کتنے ثقیل بنتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو 30 نیکی عطا کر دیتا ہے۔ کتنیاں؟ اللہ 30 نیکی عطا کر دیتا ہے۔ اٹھائیے اللہ کے قرآن کی اس آیت کو، سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے، اور جس کے حروف کتنے ہیں؟ 192 حروف بنتے ہیں۔ کتنے؟ 192۔ اس کو 10 کے ساتھ ضرب دو، اگر آپ 1 منٹ کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتے ہو، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو 1920 نیکی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی نیکیاں؟ 1920 اللہ نیکی عطا کر دیتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، جو وقت پڑھنے کا ہے پڑھتے ہیں، سونے کا وقت ہے، نماز کے بعد کا وقت ہے، صبح شام کے اذکار کا وقت ہے، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ بتلاؤں گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اوقات کیا ہے، کس کس جگہ پہ پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے، کیسے پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا صلہ تو دنیا کے اندر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا صلہ کیا ملے گا، اس کا اجر و ثواب کیا ملے گا۔ اللہ اکبر۔
انسان کو اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، بے شمار۔ اللہ کی دی گئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ زبان ہے۔ ویسے تو جسم کا ہر اعضا اللہ کی نعمت ہے، ہر اعضا، ایک انگلی کا پورا بھی، ایک انگلی کا ناخن بھی، سر کا ایک بال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جاؤ ان بالوں کی قدر ان سے پوچھو جن کے سر پہ نہیں۔ سچی بات، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے، ہونٹ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ آنکھیں بھی اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہے۔ ہر چیز کو درجہ بدرجہ اللہ نے مقام عطا کیا ہے۔ اگر غور کریں نا، یار یہ بڑی نعمت ہے، اگلی پہ جاؤ گے، اگلی نعمت پہ جائیں گے وہ اس سے بڑی لگے گی، لیکن یہ زبان، ہونٹ، یہ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمتیں صرف اللہ نے انسانوں کو اور حیوانوں کو عطا کر رکھی ہیں، یہی ہمارے اندر یہ بات مشہور ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تو ان چیزوں کو عطا کر رکھی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا عطا کر دے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہ واقعہ موجود ہے۔ امام خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکہ میں جب گزرا کرتا تھا تو مجھے پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ درخت جھک کے بھی سلام کیا کرتے تھے۔ آقا فرماتے میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ قیامت کے دن بھی اللہ اکبر ایک پتھر کو یہ آنکھیں، یہ ہونٹ اور زبان عطا فرمائے گا۔ زبان عطا فرمائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ حجر اسود ہے۔ حجر اسود کو بھی اللہ رب العالمین یہ ہونٹ، یہ زبان، یہ آنکھیں عطا فرمائے گا۔ سنیے، آج دنیا کے اندر لوگوں نے کئی قسموں کے پتھروں کو جناب جی بڑے درجے دے رکھے ہیں۔ لوگوں نے آج پتھروں کو بھی نفع نقصان کا مالک بنا رکھا ہے، نفع نقصان کا مالک بنا رکھا ہے۔ ہر قسم کے پتھر باقاعدہ طور پہ چن کے ان کے نام رکھے گئے اور ان کی طرف یہ واقعات، یہ باتیں منسوب کی گئی، یہ پتھر یہ نفع دیتا ہے، یہ پتھر یہ نفع دیتا ہے۔ لوگوں نے اس عقیدے کے ساتھ پتھروں کو اٹھایا، اپنی انگلیوں کے اندر چھے چھے کر کے چڑھا دیے، اس نظریے سے پتھر بڑا نفع دیتا ہے۔ یاقوت کو پہن لو، فلاں کو پہن لو، فلاں کو پہن لو۔ بابے صاحب نے جناب جی 8 10 جناب جی اپنی انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں بنا کے پتھر چاٹ رکھے ہیں۔ پوچھا یہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ بابا جی کے ساتھ بیٹھ کے پوچھو، بابا جی ہر پتھر کی علیحدہ علیحدہ کرامت بتلائے گا۔ بابا جی ہر پتھر کی علیحدہ علیحدہ کرامت بتلائے گا، اس کی یہ کرامت ہے، اس کی یہ کرامت ہے۔ پوچھو زندگی کے اندر کبھی کوئی نماز پڑھی؟ پتھروں سے کرامتیں لینے والے، اب پتھروں کو نفع کا مالک جاننے والے، اب پوچھو کبھی زندگی کے اندر سے کوئی نماز پڑھی؟ آئیے، حجر اسود وہ واحد پتھر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے۔ یہ جنت کے پتھروں میں سے پتھر ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کو اتارا تھا۔ امام قرآن فرماتے ہیں جب آیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ آج ابن آدم کے گناہوں کو چوس کے سیاہ ہو چکا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اس کو یہ زبان، ہونٹ، آنکھیں عطا فرمائے۔ اس سے قبل عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد رک گئے، مخاطب کر کے حجر اسود کو کہنے لگے، اے حجر اسود سن لے، تو یہ بات نہ سوچ کہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں، میرے بوسے لیتے ہیں، نہیں، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، ہم تو تجھے اس لیے بوسہ دیتے ہیں، امام کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے۔
فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ یہ چیزیں دے گا حجر اسود کو، آنکھیں، ہونٹ، زبان، اور یہی حجر اسود ہوگا ان لوگوں کی سفارش کرے گا، ان لوگوں کی سفارش کرے گا جنہوں نے دنیا کے اندر اس کو بوسہ دیا ہوگا، بوسہ دیا ہوگا، دور سے کھڑے ہو کے سلام کیا ہوگا، یہ حجر اسود ان کے حق کے اندر سفارش کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ جن لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اللہ ان کا جانا بھی قبول فرما، جو نہیں جا سکے اللہ ان کو یہ نعمت بھی نصیب فرما۔ اللہ یہ تو ہے حجر اسود۔ اسی طرح یہ آیت الکرسی ہے جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن زبان اور ہونٹ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ بعض محدثین نے لکھا مسند احمد کے اندر المستخرج علی صحیح مسلم کنز الاعمال، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لها لسانا وشفتین تقدس الملك عند ساق العرش۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے آیت الکرسی کو زبان اور ہونٹ عطا کر رکھے ہیں، یہ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ فرمایا قیامت کا دن آئے گا اللہ اس آیت الکرسی کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائے گا، یہ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ چمٹی ہوئی تسبیح کر رہی ہوگی۔ اللہ اس سے پوچھے گا اے میرے قرآن کی آیت بتلا تو کیا چاہتی ہے؟ یہ اپنے رب کے سامنے عرض کری اللہ میں آج ان لوگوں کے متعلق سفارش کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے دنیا کے اندر مجھے کثرت کے ساتھ پڑھا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ آیت الکرسی ان لوگوں کے متعلق سفارش کرے گی، سفارش کرے گی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی سفارش کو قبول کر کے جن کے متعلق سفارش کی جائے گی اللہ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ یہ ہے درجہ، یہ ہے مقام، یہ ہے صلہ اجر و ثواب۔ آج آیت الکرسی کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جس دن ہر بندہ رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہر بندہ پیش کیا جائے گا۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کے سامنے جب لوگ پیش کیے جائیں گے ان کو پیشی کے حوالے سے 3 طریقہ کار ہوں گے، 3 مراحل ہوں گے۔ فرمایا پہلے مرحلے کے اندر، دوسرے مرحلے کے اندر بندے کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے زندگی کے اعمال دیکھے جائیں گے کہ یہ بندہ کیا کر کے آیا ہے، پھر اس کے اعمال پہ بحث و مباحثہ ہوگا، دلائل پیش کیے جائیں گے، دلائل پیش کیے جائیں گے، اور تیسری پیشی کے بعد اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا، اللہ فیصلہ کرے گا، پھر نامہ اعمال دیے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر مل گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر مل گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ قیامت کے دن تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہوگی، جس طرح دنیا کے اندر تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ کے اندر نصیب فرما، اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ وہ قیامت کا دن تو وہ ہوگا، ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امام کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے گا، سب سے پہلے آغاز کن لوگوں کا ہوگا، کس امت کا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں میری امت دنیا کے اندر سب سے آخر کے اندر آئی ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب میری امت کا ہوگا۔ اللہ، بندہ امتحانات کے اندر کھڑا ہے، لوگوں کے امتحان جاری ہے، بندہ دیکھتا ہے امتحان کیسے ہوتا ہے، اس سے کون سا سوال کیا گیا، اس سے کون سا کیا گیا، آخر بندہ یہ سارے تجربے حاصل کر لیتا ہے، جب اس کی باری آتی ہے
اس کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ جواب آ چکا ہوتا ہے کہ میں نے جج کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے اور ان سوالوں کا جواب کیسے دینا ہے، پھر جناب کی مجھے کامیابی کیسے ملے گی، یہ سارے کلیے بندہ پہلے جان لیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اس امت کا حساب و کتاب تو سب سے پہلے ہوگا، پہلے امتیں تو وہ آئی تھی، چاہیے تو یہ تھا ان کا حساب و کتاب پہلے ہوتا، ہمیں کلیے مل جاتے، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب کیوں لے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ نے پہلی امتوں کو بھی عطا کی تھی، بہت زیادہ عطا کی تھی، لیکن اللہ نے جو ہمیں نیکیوں کی نعمتیں عطا کی ہیں نا، نیکیوں کی، اللہ نے ایسی نیکیوں کی نعمتیں پہلی امتوں کو عطا نہیں کی۔ وہ کیسے؟ اگر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کتنا جو ثواب عطا کرتا ہے، اللہ 10 نمازوں کی، اگر ہم 5 پڑھتے ہیں اللہ 50 کے برابر جو ثواب عطا کرتا ہے، اللہ اتنا کر دیتا ہے۔ پہلی امتیں تو وہ امتیں تھیں جو ایک نیکی کیا کرتی تھی تو ایک ہی نیکی کا ثواب ملتا تھا، لیکن آج اللہ نے ہمارے لیے اتنی بڑی سعادت عطا کر رکھی ہے، اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے، لیکن آج سچی بات ہے ان سعادتوں سے، ان نیکیوں سے ہم محروم ہیں۔ سفارش کا ذریعہ بنائیے، حقیقت ہے دنیا کے اندر عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے کوئی میری سفارش کرنے والا بن جائے، جج کے پاس فلاں عدالت کے اندر میرا کیس ہے، یا جج کو کوئی میری سفارش تو کر دے، کوئی سفارش کر دے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا خود اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی، وہی جج ہوگا، اللہ جج ہوگا، فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا، جس کے لیے آرڈر ہوگا وہی سفارش کرے گا، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور کسی کی سفارش کرنے والا اس کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کوئی حافظ قرآن ہوگا، کوئی کسی کی سفارش کرنے والا اللہ کا قرآن ہوگا، اور کہیں شہید کھڑا ہوگا سفارش کرنے والا، کہیں انبیاء ہوں گے، کہیں صحابہ ہوں گے، کہیں شہداء ہوں گے۔ سچی بات ہے ہر ایک کو الگ الگ درجہ دیا جائے گا، الگ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملے گا، سفارش کرنے والے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کی سفارش کا موجب بنے گا۔ یاد رکھو، اور یہ اللہ کے قرآن کو پڑھیے، تلاوت کیجیے کثرت کے ساتھ، اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ انشاءاللہ یہی قرآن دنیا کے اندر بھی میرا سفارشی بنے گا، قبر کے اندر، کل قیامت کے دن بھی میرا سفارشی بن جائے گا انشاءاللہ، ضرور بنائے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کے حکم سے سفارش ہوگی۔ اور جو سفارشی ڈھونڈتے ہیں پیسے روپے کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، وہاں تو پھر پتہ چلے گا کہ حقیقت سفارش کس کی ہوگی اور کس کو نصیب ہوگی۔ سب سے زیادہ خوش قسمت تو وہ ہوگا جس کی سفارش کرنے والے خود امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اللہ وہ ہوں گے۔ آئیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیجیے، جن آیات کو، جن صورتوں کو جہاں جہاں درجہ ملا ہے وہی پڑھیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کے لیے اللہ رحمت اور برکتوں والا ذریعہ بنا دے۔ کبھی نہ بھولیے اس آیت کرسی کے حوالے سے احادیث رسول بے شمار ہیں، واقعات بے شمار ہیں، دل چاہتا ہے ان مزید واقعات کو بیان کروں، وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا کی، اسی آیت کرسی کے حوالے سے مزید احادیث رسول اور واقعات بیان کروں گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ دنیا کے کاروبار، معاملات سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے یہ چند منٹ کا جو وقت ہے یہ نکال کے آیا کریں، بیٹھا کریں، اللہ بہت زیادہ برکت عطا کرے گا، اللہ اپنے دین کا علم عطا کر دے گا، سمجھ عطا کر دے گا۔ جب یہ سمجھ مل جائے گی بندہ عمل کرے گا، اللہ زندگیاں بہتر کر دے گا، نجات کا ذریعہ بن جائے گی ہر چیز، ہر نیکی۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ دین اسلام کے مطابق سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے اپنا قرآن خاص طور پہ اس آیت الکرسی کو سفارش کا ذریعہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔